پیش خدمت ہے ایک کسان اور قصاب کا قصہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان اور ایک قصاب رہتا تھا۔ قصاب کا نام راجو تھا اور کسان کا نام راگھو تھا۔ دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ راگھو بہت محنتی اور ایماندار تھا، مگر راجو بالکل اس کا الٹ تھا۔ چالاک اور عقل مند تو وہ بھی بہت تھا، مگر ایماندار نہیں تھا۔ اپنی دکان پر بھی وہ اپنے گاہکوں کو ہمیشہ چونا لگاتا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ نوسر بازی کے ذریعے اسے زیادہ سے زیادہ پیسے مل جائیں۔ راجو قصاب چوری چکاری میں بھی ماہر تھا۔ وہ اکثر لوگوں کی جیب کاٹ لیتا۔ کئی دن اس کی دکان بند رہتی۔ وہ گاؤں میں نکل جاتا اور لوگوں کی جیبیں کاٹتا۔ راگھو کسان کا دل تو راجو کے لیے بڑا صاف تھا، مگر راجو قصاب دل ہی دل میں اپنے دوست سے نفرت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چوری میں راگھو کسان بھی اس کا ساتھ دے، مگر راگھو کسان ہمیشہ یہ کہہ دیتا کہ اچھے کاموں میں تم جب بھی میری مدد چاہو گے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، مگر برے کاموں میں تمہارا ساتھ دینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں گا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ اب پورا گاؤں یہ جان چکا تھا کہ راجو قصاب ایک نوسر باز ہے اور اپنے ہی گاؤں والوں کے پیسے بٹورتا ہے۔ گاؤں میں سب لوگ راجو قصاب سے ناخوش تھے، اس لیے گاؤں والوں نے ایک فیصلہ کیا کہ راجو قصاب کو گاؤں سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ راجو قصاب کو یہ گاؤں چھوڑنا پڑا اور وہ گاؤں چھوڑ کر پڑوس کے شہر میں چلا گیا۔ بہت سال بیت گئے۔ راجو قصاب اور راگھو کسان کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے، لیکن ایک دن اچانک راگھو کو یہ خبر ملی کہ بادشاہ نے خوش ہو کر راجو کو اپنا وزیر بنا لیا ہے۔ راگھو کسان یہ خبر سن کر بڑا حیران ہوا، مگر اس نے دل میں سوچا کہ ضرور راجو نے اپنی چالاکی سے یہ وزارت حاصل کی ہوگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ راگھو کو کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا۔ وہ دوپہر تک شہر پہنچا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاس بھی لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا محل ہے۔ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ کسی نوکر سے پانی مانگے کہ گھر کا مالک سامنے آ گیا اور وہ حیران ہو کر چلا اٹھا، ارے راگھو، تم یہاں کہاں؟ راگھو کو راجو کے پہچاننے میں خاصی مشکل ہوئی، اور وہ پہچانتا بھی کیسے؟ راجو بہت ٹھاٹھ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا، نفیس سلک کا چوغا، گلے میں سونے کی مالا، انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں جو دھوپ میں اس قدر چمک رہی تھی کہ آنکھیں چندھیا جائیں، سر پر سونے چاندی کے تاروں کی پگڑی جس میں فروزے کی کلگی تھی۔ پھر یہ کہ راجو بہت موٹا ہو گیا تھا، بالکل گول مٹول۔ راگھو نے راجو کو سلام کیا، مگر راجو اتنی اکڑ میں تھا کہ اس نے سلام کا جواب بھی نہ دیا، بلکہ ایسے لہجے میں جیسے راگھو پر اسے بڑا ترس آ رہا ہے کہنے لگا، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ میرے خیال میں تم پیدل ہی چل کر آئے ہو۔ تمہارے پاس تو سواری کے لیے گھوڑا یا خچر بھی نہیں ہے، اور مجھے دیکھو، کیا میں بادشاہ نہیں لگ رہا؟ میرے کپڑوں پر نظر ڈالو، میرے گھر پر نظر ڈالو، مجھ پر تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی رشک کرتا ہے۔ یہ میری قابلیت ہی تو ہے جو میں آج اتنے بڑے عہدے پر ہوں، اور تم ذرا اپنی حالت دیکھو، بالکل ٹھوس، جبھی تو تمہارے پاس سواری کو ایک خچر بھی نہیں ہے۔ راگھو نے کہا، میں غریب سہی، مگر میں اسی میں خوش ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بدھو نہیں ہوں۔ اگر میں چاہتا تو تمہاری طرح با اثر اور امیر بن سکتا تھا، مگر مجھے ان طریقوں سے سخت نفرت ہے جن کو استعمال کر کے تم نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ چپ رہو، راجو زور سے چلایا۔ اگر تم اتنے قابل ہو تو میرے گھر بھیک مانگنے کیوں آئے؟ میں بھیک مانگنے نہیں آیا، مجھے پیاس لگی تھی، ایک گلاس پانی چاہیے تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ راگھو نے جواب دیا، پانی کی ایک بوند نہیں ملے گی، نکل جاؤ یہاں سے۔ راجو غصے سے بے قابو ہو کر چیخا، اچھا بھیا، میں جا رہا ہوں۔ راگھو نے دھیرے سے کہا اور جانے لگا، مگر راجو کو اس پر بھی اطمینان نہ ہوا۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ دھکے دے کر اسے باہر نکال دیں۔ اس پر راگھو کو بہت غصہ آیا اور اس نے ناراض ہو کر کہا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے، کوئی دکھ نہیں دیا، پھر بھی اگر تم مجھے خواہ مخواہ ذلیل کرو گے تو یاد رکھو راجو، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ راجو پھر چیخا، تم کہتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، تو جس وقت لوگ مجھے گاؤں سے نکال رہے تھے تم نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں روکا گاؤں والوں کو کہ وہ مجھے گاؤں سے باہر نہ نکالیں؟ میں تم کو جی بھر کے ذلیل کروں گا۔ تم نہ تو مجھے کوئی سزا دے سکتے ہو اور نہ ہی دلوا سکتے ہو۔ میں بادشاہ کا وزیر ہوں، سارے وزیروں کو میں نے ہی مقرر کیا ہے، وہ سب میری مٹھی میں ہیں۔ سپہ سالار میرا دوست ہے، خزانچی میرا سسر ہے، اور یہاں تک کہ قاضی میرا سالہ ہے، سمجھے تم؟ اتنے میں نوکروں نے دھکے دے دے کر راگھو کو باہر نکال دیا۔ راگھو نے کہا، راجو، اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ اس واقعہ کو بہت دن گزر گئے۔ ایک دن راگھو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، چنانچہ اس نے اپنا بھیس بدل لیا۔ ایک دن جب بادشاہ باغ میں تھا تو ایک داڑھی والا اجنبی اس کے پاس آیا۔ اس نے بادشاہ کو بہت سارے تحفے پیش کر کے کہا، حضور،
میں بہت کام کا آدمی ہوں، میں ایک اشرفی کی 100 اشرفیاں بنا سکتا ہوں اور 10 اشرفیوں کی 1000 بنا سکتا ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس داڑھی والے اجنبی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے کہ جب آپ دربار میں موجود ہو میں حاضر ہو جایا کروں اور میں چپکے چپکے آپ کے کان میں کچھ کہتا رہوں۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکوں تو آپ نے مجھے 10 اشرفیاں دینی ہیں۔ 10 دنوں کے بعد میں آپ کو 10,000 اشرفیاں پیش کروں گا۔ اچھا، اس میں کیا حرج ہے؟ بادشاہ نے کہا۔ دوسرے دن جب بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا، سب بڑے بڑے افسر اور وزیر موجود تھے۔ وہ اجنبی چپکے سے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ کے کان میں کچھ راز کی بات کہنے لگا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں کہنا شروع کیا، حضور، آج کتنا سہانا دن ہے، سورج چمک رہا ہے، آسمان بالکل صاف ہے، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں۔ جب وہ اجنبی یہ بات کر رہا تھا وہ بار بار راجو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی طرح بادشاہ کے کان میں کچھ نہ کچھ کہتا رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اسے اشرفیوں کی تھیلی دی اور وہ وہاں سے چلا آیا، مگر اس نے دیکھا کہ راجو وزیر بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا آ رہا ہے۔ اسے لگا کہ یہ اجنبی کوئی بہت بڑا نجومی ہے جو ضرور میرے بارے میں کوئی راز کی بات جانتا ہے۔ اس نے اجنبی سے پوچھا، جناب کیا بات ہے؟ آپ بادشاہ سلامت سے کیا بات کر رہے تھے اور میری طرف بار بار کیوں دیکھ رہے تھے؟ یہ جو اجنبی شخص تھا یہ اصل میں راگو تھا جو بھیس بدل کر آیا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہی ہوگا۔ راگو نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اور میرے درمیان جو راز کی باتیں تمہارے بارے میں ہوئی ہیں وہ میں تمہیں بتا دوں؟ اب تو راجو اور بھی ڈرا اور گھٹنوں کے بھل جھک کر 50 اشرفیاں راگو کے سامنے رکھ دی اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، آپ مجھے وہ بات بتا دیں، میں شام کو 100 اشرفیاں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ راگو نے کہا، دیکھو بات بہت اہم ہے، اگر تم مجھے 1000 اشرفیاں دو گے تبھی میں تمہیں یہ راز کی بات بتاؤں گا۔ حضور، آپ مجھ پر رحم کریں، میں آپ کو ضرور 1000 اشرفیاں پیش کروں گا۔ راگو نے کہا، دیکھو معاملہ بہت سنگین ہے، بہت سے لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی ہے کہ تم بے ایمان ہو اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس الزام کی تحقیقات کروں۔ تو پھر آپ نے بادشاہ کو کیا بتایا؟ راجو نے بےتابی سے پوچھا۔ میں نے کہا ہے کہ میں ابھی تک تحقیقات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، راگو نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ دوسرے دن جب دربار لگا تو راگو پھر پہنچ گیا اور بادشاہ کے کان میں یہ کہنا شروع کیا، آج مشرق سے بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، مگر اب لگتا ہے کہ اس کا رخ اب مغرب کی طرف ہو گیا ہے۔ راگو حسب معمول بار بار راجو کی طرف دیکھتا رہا اور بادشاہ راگو کی اس بکواس پر مسکراتا رہا۔ دوسری طرف راجو جال میں پھنسی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ پھر راگو سے ملا اور پوچھا تو راگو نے کہا، بادشاہ کو اس وقت تو اطمینان ہو گیا ہے اور وہ تم سے زیادہ ناخوش نہیں ہے کیونکہ اب تک تم نے ایسی کوئی قابل اعتراض بات نہیں کی ہے۔ راجو کی جان میں جان آئی، اس نے راگو کا شکریہ ادا کیا اور 1000 اشرفیاں راگو کی نظر کر دیں۔ تیسرے دن پھر وہی قصہ ہوا۔ راگو نے پھر دربار میں بادشاہ کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا، حضور، باہر بہت دھند اور قہر ہے، سردی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس بار وہ بات کرتے کرتے سپہ سالار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر سپہ سالار نے بھی وہی کیا جو راجو نے کیا تھا۔ راگو کو 1000 اشرفیاں اور مل گئیں۔ پھر یہ سلسلہ 10 دن تک جاری رہا۔ سب وزیر، خزانچی، یہاں تک کہ قاضی نے بھی وہی کیا جو راجو نے کیا تھا۔ راگو کسان نے ان سب عہدے داروں سے 1000 اشرفیاں بٹور لیں۔ اس کے بعد جب دربار لگا تو وزیر اعظم سمیت بڑے بڑے افسر اور عام درباری سبھی موجود تھے۔ راگو بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا، حضور، میں 10 دنوں سے آپ کے ساتھ بکواس کرتا رہا، یہ سب میں نے کیوں کیا یہ اشرفیوں کی بوری آپ کو بتا دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ریشمی بوری الٹ دی، اس میں سے کھن کھن کرتی 10,000 اشرفیاں گر پڑی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور ان اشرفیوں کی آواز اسے بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ بادشاہ مسکرایا اور سوچا کہ یہ اجنبی بھی بڑا عجیب انسان ہے۔ پھر اس نے کہا کہ صاف صاف بتاؤ کہ قصہ کیا ہے۔ راگو نے جو گزرا تھا سب بتا دیا۔ پھر وزیروں اور امیروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، حضور، یہ جھوٹ اور فریب کا قطعی ثبوت ہے جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ آپ کے تمام وزیر اور امیر بے ایمان ہیں۔ اگر سپہ سالار کو اپنے فرض کا احساس ہوتا، اگر خزانچی اور قاضی رشوت خور نہ ہوتے تو یہ میری سرگوشی اور ان کی طرف بار بار دیکھنے سے اس قدر پریشان نہ ہوتے۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس کے سب وزیر اور امیر بے ایمان ہیں اور یہ سب کے سب رشوت خور ہیں، اسی لیے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کا پول نہ کھل جائے۔ بادشاہ نے ان تمام وزیروں اور امیروں کو جلا وطن کر دیا اور راگو کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اس نے اپنے جیسے محنتی اور ایماندار لوگوں کو ڈھونڈ نکالا جن کو ان عہدوں پر مقرر کر دیا گیا۔
جو راجو اور اس کے دوستوں سے خالی ہوئے تھے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔